بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک جادوگر سے جا کر کیوں ملے؟ دوستو، یہ ویڈیو سیرت النبی کا ہی ایک پارٹ ہے جس میں ہم آپ کو ان عظیم ہستیوں کے بارے میں بتا رہے تھے جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوستوں میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ سارے مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیچ ایک دوستی کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے پاس ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ حکیم، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو چپکے سے وہاں سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں معلوم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بارے میں بتایا کہ ابو بکر، میں اللہ کے طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے پاس وہ فرشتہ آتا ہے جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور اس بارے میں ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، لیکن اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا، مطلب تصدیق کرنے والا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے اور بہت نیک دل انسان تھے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کراتے تھے، پریشان حال کی دیکھ بھال کرتے، اسی لیے ان کی قوم والے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے، اس لیے بڑے بڑے لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دور دور سے آیا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن ابو بکر میرے سمجھانے پر فوراً ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے انسان ہیں۔ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ لیا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان میں ہیں، مطلب جبریل اور میکائیل، اور 2 زمین میں ہیں، مطلب ابو بکر اور عمر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر اچانک سارے ٹکڑے ایک جگہ جمع ہو کر میری گود میں آ گئے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ایک عیسائی عالم کو جا کر اپنا یہ خواب بتایا تو اس نے جواب دیا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، تم جلد ہی ایک آنے والے نبی کے مددگار بنو گے کہ جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، اور وہ نبی بہت جلد ہی آنے والا ہے۔ ابو بکر، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ اس خواب کو دیکھنے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تجارت کے کچھ کام سے یمن ملک جانا پڑا۔ یمن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بہت بوڑھے عیسائی عالم کے گھر میں جا کر رکے۔ اس بوڑھے عالم نے جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا
کہ نیک انسان، میرا یہ خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو اور قریشی ہو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، میں حرم ہی کا رہنے والا ہوں اور قریشی قبیلے سے ہوں۔ تو یہ سن کر عیسائی عالم نے کانپتے ہوئے گھبراہٹ میں کہا کہ ابو بکر، تم ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کی ایسی بات سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ دادا جان، میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک آپ اس کی وجہ نہیں بتا دیتے۔ اس پر وہ عیسائی عالم کہنے لگا کہ میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی آنے والا ہے، اور اس نبی کی مدد کرنے والا ایک نوجوان لڑکا ہوگا اور ایک بڑی عمر کا انسان ہوگا۔ جہاں تک اس نوجوان لڑکے کا تعلق ہے تو وہ بہت بہادر ہوگا اور مشکل حالات میں کود جانے سے بھی کبھی نہیں گھبرائے گا، اور جہاں تک اس بڑی عمر والے آدمی کا تعلق ہے تو وہ سفید رنگ کا تھوڑا کمزور جسم والا انسان ہوگا اور اس کے پیٹ پر بالوں کا ایک عجیب سا نشان بنا ہوگا۔ اے ابو بکر، میں نے تم سے جو پیٹ کھولنے کو کہا تھا وہ اس لیے کہ میں تمہارے اندر اس بڑی عمر والے انسان کی ساری نشانیاں دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی، اور پھر جیسے ہی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر اس عیسائی عالم کو دکھایا تو وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم وہی انسان ہو جو آنے والے نبی کے مددگار بنو گے۔ کیونکہ دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر بالوں کا اسی طرح ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا جس کے بارے میں اس عیسائی عالم نے بتایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں یمن میں اپنا تجارتی کام پورا کر چکا تو گھر لوٹتے ہوئے اس عیسائی عالم کے پاس گیا اور کچھ نصیحتوں کی فرمائش کی۔ تو وہ عیسائی عالم کہنے لگا کہ ابو بکر، جاتے جاتے تم مجھ سے اس آنے والے نبی کی تعریف میں کچھ شاعریاں سنتے جاؤ۔ اور پھر اس عیسائی عالم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ بہت ہی خوبصورت شاعریاں سنائیں۔ اسی دن شام تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے شہر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ شہر پہنچا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوا تو قریش کے بڑے بڑے سردار میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر، تمہارے جگری دوست محمد نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہم سب کے نبی ہیں۔ تو ابو بکر، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو شاید ہم اتنے دنوں تک کبھی صبر نہ کرتے، کیونکہ آپ محمد کے اچھے دوست ہیں، اس لیے آپ خود ہی جا کر انہیں سمجھائیں کہ وہ ایسی نئی نئی باتیں کر کے قوم کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں نے بڑے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ ابو بکر، میں تمام انسانوں کے طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں سن کر میں کہنے لگا کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، میرے نبی ہونے کی دلیل اس بوڑھے عیسائی عالم کی وہ شاعریاں ہیں جو تم یمن سے سن کر آئے ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جسم کانپنے لگا اور حیرانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ کو اس بارے میں کس نے بتایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس عظیم فرشتے نے بتایا ہے جو مجھ سے پہلے تمام نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جواب سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور کہا کہ آپ مجھے اسی وقت مسلمان کر دے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ جلدی سے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگا لیا۔ دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کو ایک خاص طاقت ملی اور پھر آپ نے اسلام قبول کرتے ہی اپنے گھر والوں کو مسلمان کیا اور پھر اپنے دوستوں کی ایک بڑی تعداد کو تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور سبھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھوایا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔